السلام علیکم پیارے دوستو، اس وقت ایک بہت ہی خوفناک واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آم، مجھے تو خیر پنجابیوں کا تو نہیں پتہ، البتہ جتنے بھی پٹھان ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ کالام سے بھی آگے، یعنی سوات کے جو علاقے ہیں کالام، مدیان، یہ سارے چھوڑ کے جب آپ اور بھی زیادہ آگے جاتے ہو کوہستانوں کی طرف، تو وہاں ایک علاقہ ہے پاتراک، جسے بہت سارے لوگ جانتے ہوگے اور ہم بھی پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب ہمارا وہاں تھوڑا بہت رشتہ داری ہوئی ہے تو ہم جان گئے ہیں۔ تو اسی رشتہ داری کے ہی بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ہماری فیملی میں ایک ٹرپ گئی تھی وہاں لڑکوں کی۔ تو یہ لوگ جیسی وہاں گئے، بہت سیر سپاٹے کی جگہ ہے، ہر طرف ندیاں، گرینری اور مطلب پراسرار ایسی ہی جگہوں پہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ جناتوں کا قبضہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سنسان بھی بہت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے یہ سنسان ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے شہروں میں بس گھر ہی گھر نظر آئے گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ہر گھر دوسرے گھر سے بہت دور نظر آئے گا اور بیچ میں بہت سارے مطلب درخت اور ندی اور یہ چیزیں، تو وہاں یہ پراسراریت یعنی پراسرار واقعات یا جنات کا وہاں زیادہ وہ ہوتا ہے اثر۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے کچھ فرینڈس تھے، ان کے حجرے میں کوئی ریسٹورینٹ تو وہاں تھا نہیں، لیکن ایک حجرے میں ٹھہرے تھے جہاں وہ جا رہے تھے، اور ان کا پلان تھا کہ اسی حجرے میں، کیونکہ ان کا دوست تھا، اس کا تھا وہ حجرہ، تو انہوں نے اس کو دیا تھا کہ چلو یہاں پر رات یہاں گزاریں گے اور سارا دن گھومیں گے پھریں گے، اور اسی نے انوائٹ کیا تھا ان لوگوں کو، تو یہ لوگ رات وہاں گزارتے تھے۔ تو یہ لوگ بہت خوش تھے اور وہاں 2-3 دن گزارے، اور ان 2-3 دنوں میں تو پہلے یہ تھا کہ وہ آس پاس کے جگہوں پہ گھومے پھرے۔ پھر ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ چلو کمراٹ وہاں کا سب سے فیمس سیر سپاٹوں کی جگہ ہے، جہاں پر سیاح بہت آتے ہیں، آپ سب کو پتہ، آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا، اور جو میرے انڈین سبسکرائبر ہیں ان کو چلو ابھی پتہ، اگر نہیں ہے پتہ تو ابھی چلے گا۔ تو کمراٹ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، کبھی یوٹیوب پہ آپ لوگ سرچ کریں تو یہ لوگ وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جو کہ کافی دور تھا، اور کہتے ہیں کہ چلو کوئی ٹینٹ وینٹ لوگ لگاتے ہیں نا وہاں، تو یہ کریں گے۔ انہوں نے چیزیں لی ہے اور وہاں جا کے یہ لوگ جیسے ہی ٹینٹ لگا رہے تھے ایک جگہ پہ، اب وہ یہ لوگ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے شارٹ کٹ بتا دیا۔ تو یہ 6 لوگ تھے، ان میں سے ایک ان کا دوست تھا جو اس جگہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے دیکھا تھا کئی مرتبہ۔ ہاں، ان کے گھر سے بھی کافی دور تھا یہ کمراٹ، 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن وہ بھی مطلب سال 2 سال اس طرح مہینوں میں کئی مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہے۔ لیکن جو نئے بندے تھے ان کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان سے تو یہ کافی دور تھا، میلوں دور تھا۔ تو یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں اور آگ لگانے کی چیزیں اور یہ سارا کچھ لے کے گئے تھے، اور وہاں ایک ٹینٹ لگایا، اور بس تو اس طرح ان میں سے 2 دوست کہتے کہ چلو تم لوگ تھوڑا سا چائے وائے اور چیزیں پکاؤ اور ہم لوگ تھوڑا گھوم پھر کھاتے۔ یہ لوگ ایک جگہ پہ گئے اور بہت دیر میں آ گئے، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہاں کیوں ٹینٹ لگائے ہو، آ جاؤ، ہمیں ایک جگہ ملی ہے، کم سے کم ٹینٹ سے بچ کے ہم رات گزاریں گے خوشی خوشی۔ تو وہ سب حیران ہو گئے، اور یہ جو ان کا دوست تھا جو وہاں کا رہنے والا تھا وہ حیران تھا کہ یہاں کون سا گھر تم لوگوں کو ملا، پاگل ہو گئے ہو، کسی کا ہوگا۔ وہ کہتے نہیں نہیں، بالکل خالی ہے، اور وہاں ایک بندہ بھی بیٹھا تھا اور اس نے صفائی کی، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم یہاں کچھ دن گزار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دن گزارے، لیکن یہاں سونے کی کوئی مطلب یہاں اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی یا بیڈ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا وہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ٹینٹ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو چلتے، یہ اپنی چیزیں اٹھا کے وہاں جانے لگتی، لیکن ان کا جو دوست تھا جو وہاں سے تعلق رکھ رہا تھا وہ ان کو منع کرتا ہے کہ نہیں یار، اس طرح ہم کسی کے مطلب ملکیت میں، کسی کی مکان میں، جگہ پہ گھس سکتے ہیں، لیکن چلو دیکھ دیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ یہ لوگ وہاں گئے اور دیکھا تو واقعی ایک خوبصورت وائٹ، جیسے ہم وائٹ پیلس کہتے ہیں، وہ ملم چپا کا، اس طرح ایک وائٹ ہاؤس تھا، 2-3 کمروں کا، اٹیچ باتھ روم سے، کچن تھا، اور یہ بالکل سنسان پڑا تھا۔
کچھ شیشے اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، یعنی جیسے کوئی پرانا 2-3 کمروں کا گھر تھا، چھوٹا سا کاٹیج، بہت خوبصورت۔ تو یہ لوگ اندر گئے، دروازے واقعی کھلے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے نئی کسی نے یہاں جھاڑو لگائی ہے۔ تو ان دوستوں نے کہا کہ ہاں ایک بندہ جھاڑو لگا رہا تھا لیکن چلا گیا، اور ہم نے ان سے اجازت لی، تبھی تو اس نے دروازہ کھلا چھوڑا۔ اف اللہ دوستو، کہانی آگے بڑھ رہی ہے، بہت ہی خوفناک ہے، اور میں آپ کو باقی لوگوں کی طرح ڈسٹرب نہیں کروں گی کہ ہی مجھے سبسکرائب کرو۔ جس کو پسند ہوتا ہے نا وہ خود بخود سبسکرائب کرتا ہے، اور صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے جو کہ بالکل واضح طور پہ، مجھے واچ ٹائم کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میرے چینل کا 1 سال پورا ہو چکا ہے، اور اس کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ مطلب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے سے واچ ٹائم مائنس ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کے چینل ہیں ان کو پتہ ہوگا، جن کو یہ آئیڈیاز ہیں، جن کو پتہ ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہوگی۔ تو مجھے بہت واچ ٹائم چاہیے، یعنی اگر دن میں میرے 10 گھنٹے یوٹیوب کاٹتا ہے تو مجھے کم سے کم 15 گھنٹے چاہیے، تاکہ 5 تو ایڈ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور میرے سٹوریز کا لنک یا میرے چینل شیئر کیا کرے، یا سٹوریز کا لنک، تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تھینک یو، اور مجھے کمنٹ میں بتائے کہ ہاں ہم نے کی ہے تو مجھے اچھا لگے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو وہ ہے نا، یہ لوگ اب وہاں خوش ہے، اور صفائی تو پہلے سے ہوئی ہے، ان لوگوں نے وہ ٹینٹ بھی اندر لگائی ہے، اور کیونکہ اکثر مچھر وغیرہ سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایسا کیا ہے، ویسے ان کے پاس بہت سب کچھ تھا، اور یہ لوگ اب سوچ رہے کہ کیوں نہ کسی وقت اپنی فیملی کو بھی یہاں لائیں۔ یہ تو پورا گھر خالی ہے، صرف یہ ہے کہ جو رضائیاں ہوتی وہ ساتھ لے کے آئیں گے تاکہ زمین پہ بچھا سکے۔ یہ لوگ بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اس دن اتنا گھوم پھر نہیں رہے تھے، بلکہ اسی گھر کے اندر گھوم رہے تھے۔ ان کو خوشی فیل ہو رہی تھی، گھر کے ارد گرد ندیاں اور مطلب گرینریز، اور ایسے ندی کس کا پانی یہ لوگ پیتے تو ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، اتنا میٹھا پانی، اور ان لوگ کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ لوگ بہت خوبصورت ہو رہے ہیں، یعنی اس پانی کو پیتے پیتے یہ لوگ بہت صحت مند ہو گئے ہیں۔ یہ تھوڑے موٹے مطلب ایک ریلیکس بندہ فیل کرتا ہے نا ندی کا پانی۔ میں خود جب پینے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل باغ ہو گئی ہوں اس طرح، کیونکہ وہ تازے پانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر مطلب ایک دوسرے کو دھکے دے کے ان کو ایک دوسرے کو ندیوں میں گرائے، ایک دوسرے کے اوپر پانی گرا رہے، یعنی خوب مستیاں کر رہے۔ اور ساتھ میں یہ لوگ وہ فولڈنگ کرسیاں بھی لے کے آئے تھے، تو وہ باہر ان لوگوں نے جو ہے رکھ کے ٹیبل رکھا اور کھانا کھانے لگے، چائے پینے لگے، اور مزے مطلب وہ لوگ بھول گئے کہ وہ کس دنیا سے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح 4-5 اور لوگ آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے کہ آپ لوگ یہاں نئے ہو، تو یہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے کہ کہیں یہ گھر کے مالک نہ ہو، تو یہ لوگ ان کو کہتے ہاں ہم ٹورسٹ ہے، تو وہ کہتے اچھا پھر تو آپ لوگوں کے ہم خوب خاطر، اور وہ لوگ ان کو اتنے اچھے کھانے کھلاتے اپنے گھروں سے لا کے۔ ویسے گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہوتے، چائے، اور ان کو بہت ساری جگہ بتاتے کہ آؤ تمہیں کیوں نہ ایسی جگہ بتائے، گھر کو بند کریں، اگر آپ لوگ کی چیزیں اندر پڑی ہے تو وہ جو لاک ہے، لاک ایک تالا تھا اور اس میں چابی بھی تھی جو کہ اس بندے نے چھوڑی تھی جس نے صفائی کی تھی، تو یہ لوگ ان لوگوں نے اس کمروں کو وہی لگایا اور یہ لوگ چلے گئے، یعنی گھر بالکل ان کے قبضے میں تھا کچھ دنوں کے لیے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اب یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ گئے، اور یہ لوگ اپنے اسی سٹوری میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں ایسی جگہوں پہ لے کے گئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ ایک جگہ ایسا تھا کہ برفباری تو ہوتی ہے، وہاں برفباری تھی، اور ساتھ میں جو ہے ندی بہہ رہی تھی، اور اس ندی کا پانی بھی ہم اس میں نہائے بھی، پیا بھی، گرمیوں کا موسم پانی اتنا ٹھنڈا تھا لیکن مزہ آ رہا تھا۔ پھر ہمیں خوب سردی لگی تو ان میں سے ایک بندہ نزدیک ایک چھوٹا سا بالکل اسی طرح کاٹیج تھا جس میں ہم رہ رہے تھے، شاید وہاں کے لوگ ایسی گھر مطلب ایک جیسے گھر بناتے ہیں، تو اس میں ہم نے چائے پی، مزہ آیا یار۔ ایک ایسی گروپ ہمارے ساتھ تھی اب کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یعنی وہ ہمیں ہر چیز بہت جلدی، ان کو وہاں پتہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، ہر مسئلہ حل کرتے تھے اور چلتے گئے یار۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا تو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں، یعنی وہاں ٹائم ایسے گزر رہا تھا ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔
پھر ایک جگہ پہ گئے، وہاں ندیاں بہہ رہی تھی، ہر طرف پھول تھے اور ایسی خوشبو کہ میں نے کہا یار وہ جو ہماری ٹینٹ ہے وہ یہاں لے کے آؤ، ہمیں یہاں رات گزارنی ہے۔ اور اتنی اسٹرابریز، اتنی چیزیں وہاں اگے تھے اور ہم لوگ کھا رہے تھے اور زمینی پیداوار بہت تھی اور وہاں ہم نے خوب انجوائے کیا اور اچھے اچھے مقامات دیکھے۔ ایسی جگہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور پھر ہم اپنے کاٹیج کی طرف آئے تو آتے آتے شام ہو گئی تھی اور پھر آتے ہی ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ کھانا مت بنائے، ہم ابھی لے کے آتے، اور تھوڑی دیر میں وہ لوگ کھانا بھی لے کے آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم نے پھر چائے بنائی، مزے کیے، وہ ہمارے ساتھ چائے پینے لگے اور پھر اسی طرح 2 بجے کے ٹائم وہ لوگ بھی چلے گئے اور ہم سوئے تو ہم ایسے سوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی، کیونکہ ہم تھک گئے تھے اور ایک ریسٹ فل نیند آئی تھی ہمیں۔ تو وہ تھکاوٹ تھی لیکن وہ ایک ریسٹ والی تھکاوٹ تھی، اور اسی طرح جب ہم سو گئے صبح اٹھے تو ہم نے وہ جو ہے فولڈنگ جو ہماری کرسیاں تھی، لیکن وہ گھر کافی گندا ہو چکا تھا تھوڑی دیر میں، شاید رات کو ہوا چلی تھی، لیکن یہ ہمیں حیرانی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اتنی پیاری جگہ جہاں پر ہر طرف گرینری ہے، لیکن یہ دھول کہاں سے آئی، اتنی دھول تھی پورے گھر میں۔ اور پھر ہم واپس جو ہے ندیوں کی طرف گئے اور اسی طرح پھر ہمارے دوست نے کہا کہ اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ 3-4 دن تو ہم نے گزارے، لیکن 3-4 دن سے پھر وہ لڑکے نہیں آئے، یعنی پہلے دن آئے تھے لیکن اس کے بعد نہیں آئے، اور وہ جو انکل تھا جو صفائی کرتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے ہم خود صفائی کر رہے تھے، جھاڑو واڑو وہاں تھی چھوٹی سی تو ہم اسی سے صفائی کرتے رہے۔ اسی طرح 3-4 دن گزارنے کے بعد رات کو ایک چیز ہم نے نوٹ کی تھی کہ جب ہم سو جاتے تھے تو ایسا لگا جیسے گھر کے باہر کوئی ہے، مطلب آوازیں آتی تھی ہمیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ لڑکے ہیں نا جو ہمارے ساتھ کافی انہوں نے مطلب اچھا کیا تھا، ہمیں بہت ساری جگہ دکھائی دی، تو ہم اٹھ کے شیشوں میں دیکھتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا، گف اندھیرا ہوتا تھا، جنگلات تھے سارے، سب کو پتہ ہے وہاں کا، تو اور پانی کی آواز رات کو بہت خوفناک ہو جاتی تھی، ویسی بھی ہو جاتی ہے، تو ہوا بھی ساتھ میں چلتی تھی جو اس طرح۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ واپس آ گئے کمراٹ سے، اس دوست کے حجرے میں آ گئے اور کچھ دن اور گھومے پھرے اور چلے گئے۔ پھر اسی طرح 1 مہینے بعد ہماری اسی دوست کی کال آئی اور اس نے ہمیں حیران کر دیا کہ میں نے اپنی فیملی کو وہاں کی بہت ساری باتیں کی اور پھر میری فیملی نے ضد کی کہ ہمیں بھی لے کے جاؤ، تو مجھے تو وہ جو لڑکوں نے ہمیں جگہ دکھائی تھی وہ تو مجھے یاد تھی، تو میں نے کہا چلو میں تم لوگوں کو گھماؤں گا اگر وہ لوگ نہیں ہوں گے تو۔ اور ہم لوگ جب گئے دوستوں تو وہاں کوئی کاٹیج ہی نہیں ہے، تبھی تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ کاٹیج یہاں کیسے میں، ہم تو اکثر آتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ جھاڑیوں میں چھپا ایک تالاب کے کنارے یہ چھوٹی سی حویلی نما کاٹیج پھر بالکل نہیں تھی، یہاں تک کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ میں نے شاید راستے میں گڑبڑ کی ہے، نہیں، وہاں کے نزدیکی لوگوں سے پوچھا، کسی نے بھی ہاں ایک چیز مجھے وہاں پر ملی، ہماری ایک پلیٹ وہاں رہ گئی تھی، وہ پلیٹ وہاں پڑی تھی، وہاں پہ جہاں پر ہم نے کرسیاں باہر ندی کے کنارے پہ رکھے تھے اس کاٹیج کے بالکل فرنٹ پہ، وہاں سے مجھے اس کاٹیج کا نشانی ملی کہ یہاں تھی، لیکن وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ تو دوستوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پراسرار ٹور جس میں ہم ایک کاٹیج میں رہے لیکن اس کاٹیج کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ہماری پراسرار گھومنا پھرنا کہ ہمارے ساتھ 5-6 لوگ گھومے پھرے، لیکن پھر وہ ہمارے دوست کو پھر وہ لوگ نہیں ملے، بلکہ وہ تو ہمارے سامنے 3 دن سے پھر آ ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک کیسے ایسے مطلب آنیسٹ دوست جو کہ بہت سنسیئر ہو اور آپ کو ایک پروٹوکول دے رہا ہو، آپ کو مہمان نوازی کی وہ دے رہا ہو اور اچانک غائب ہو جائے، صرف 1 دن کے لیے آپ کو مہمان کے طور پر لے اور اگلے دن آپ سے مطلب یہ بھی نہ پوچھے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، اجازت دیجیے اگر آپ لوگ کو کسی چیز کی کمی ہو یہ وہ، لیکن نہیں، وہ تو آ ہی نہیں اور نہ وہ پھر ہمیں ملے۔ تو ہمارا دوست وہاں گیا تو اس نے کہا کہ ہمیں پھر کبھی نہیں، نہ وہ لوگ ملے وہاں کے آس پاس، وہ گھر جہاں سے ہم نے چائے پیے تھے وہاں کوئی نہیں ملے، وہ سارے سنسان پڑے تھے، وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، وہاں چھوٹی سی آبادی تھی۔ پہلے میں آپ لوگ کو کلیئر کروں، یہ لوگ جس جگہ پہ وزٹ کرنے گئے تھے تو وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن وہاں کے گھر خالی تھے، بہت زیادہ
ہوا سے، پانی کے شور سے اور پانی کے زیادہ ہونے سے، اور چونکہ وہاں گلیشیئر ہوتے تھے، برف پگھل جاتا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، دوسرے علاقے میں رہ رہے تھے. یہ جگہ صرف سیر سپاٹوں کے لیے تھی، لیکن اب وہاں کوئی انسان نہیں تھا. جو کہ پہلے ان لوگوں کو بہت سارے بھرے بھرے گھر نظر آئے تھے کہ ان لوگوں نے وہاں چائے پیے تھے، لوگوں کے گھروں سے پانی پیا تھا ویسے ہی مزے کے لیے. لیکن نہیں، اب تو کچھ نہیں تھا. تو آپ لوگوں کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ لوگ کے ساتھ کبھی وزٹ کے ٹائم ایسا کچھ ہوا ہے جس کو مطلب آپ کی وزٹ کو یادگار بنائے؟